السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الرسول لا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم ومن الذین ہادوا سماعون للکذب سماعون لقوم آخرین لم یأتوک يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم۔ معزز سامعین کرام، سورۃ المائدہ سورہ نمبر 5 اور اسی سورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 41 یعنی 40 پر 41 نمبر کی آیت کریمہ بھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الرسول، اے اللہ کے رسول، لا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر، ان لوگوں کے بارے میں آپ بالکل غم نہ کیجیے جو کفر میں جلدی کر رہے ہیں، جو کفر میں بہت تیزی کر رہے ہیں۔ من الذین قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم، جو لوگ کفر میں جلدی مچا رہے ہیں ان میں سے کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو آپ کے سامنے آ کر کے کہتے ہیں کہ ہم لوگ ایمان لے آئے، لیکن ان کے دل ایمان نہیں لاتے ہیں، یعنی زبان سے تو بولتے ہیں کہ ایمان لے آئے لیکن دل ایمان نہیں لاتے ان کے۔ ومن الذین ہادوا، اور جو لوگ کفر میں جلدی کر رہے ہیں جس کے بارے میں آپ بہت پریشان ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے کچھ لوگ یہودی ہیں اور ان کا کام کیا ہے؟ سماعون للکذب، جھوٹی باتوں کو سنتے ہیں زیادہ، وہ یا باتوں کو سن کر کے لوگوں تک جھوٹ بات پہنچاتے ہیں۔ اور آگے فرمایا سماعون لقوم آخرین لم یاتوک، اور ایسے لوگوں کے پیچھے پڑتے ہیں، ایسے لوگوں کی جاسوسی کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو بہکانے کی کوشش کرتے ہیں جو ابھی ایمان اور جو ابھی ایمان لا کر کے اور آپ کی اطاعت کر کے آپ کے پاس نہیں آئے ہیں۔ معزز سامعین کرام، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کے اندر تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو پریشان کرنے والے، مسلمانوں کو پریشانی میں مبتلا کرنے والے، مسلمانوں کے خلاف سازش کرنے والے، مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے والے صرف ایک قسم کے لوگ تھے، وہ مکہ کے قریش۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ چلے آئے تو مسلمانوں کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی میں مبتلا رکھنے والے، مسلمانوں کے خلاف سازش کرنے والے صرف ایک قوم نہیں تھے بلکہ 4 قسم کے لوگ تھے۔ نمبر 1 یہودی تھے جو مسلمانوں کو بہت زیادہ پریشان کرنے والے۔ نمبر 2 منافقین تھے جو زبان سے تو کہتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے لیکن دل سے وہ ایمان نہیں لاتے تھے۔ اور نمبر 3 پورے عرب کے جو مشرکین قبیلے تھے وہ لوگ تھے۔ اور نمبر 4 مکہ کے قریش تھے جو فتح مکہ تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف دشمنی انجام دیتے رہے اور معاندانہ سرگرمیوں میں مبتلا رہے۔ معزز سامعین کرام، لیکن اس آیت کریمہ میں صرف 2 قسم کے لوگوں کا نام لیا گیا ہے، ایک منافقین کا اور دوسرا یہودی لوگوں کا، تیسرا اور چوتھا کسی کا نام نہیں لیا ہے۔ اور یہ جو منافقین تھے اور یہودی لوگ تھے یہ مسلمانوں کے خلاف طرح طرح کے کام کرتے تھے، مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے، مسلمانوں کے خلاف لوگوں کو ورغلانے کے لیے، مسلمانوں کے خلاف لوگوں کو بہکانے کے لیے طرح طرح کے کام کرتے تھے۔ پہلی بات تو یہ کہ مسلمانوں میں ہی وسوسہ ڈالا کرتے تھے، مختلف قسم کے وسوسے ڈالتے تھے۔ دوسری بات یہ کہ مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کے لیے مسلمانوں میں فتنہ ڈالنے کی کوشش کرتے تھے۔ تیسری بات یہ کرتے تھے کہ مسلمانوں کے خلاف لوگوں کو ورغلا کر کے لوگوں کو اسلام سے روکتے تھے، اور سماج و معاشرے میں مسلمانوں کے خلاف مسلمانوں کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنے کے لیے مختلف قسم کی سازش کیا کرتے تھے۔ اور جب جنگ ہوا کرتی تھی تو جنگوں میں مشرکوں کا ساتھ دیتے تھے، یہ منافقین بھی اور یہودی بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ایسے لوگوں کے بارے میں غم کرنے کی ضرورت نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین ہوتے تھے۔ پہلا غم تو یہ تھا کہ لوگ مسلمان نہیں ہو رہے، مسلمان ہو جانا چاہیے۔ دوسرا غم یہ تھا کہ یہ لوگ مسلمان بھی نہیں ہو رہے ہیں اور جو مسلمان ہوئے ہیں ان کے خلاف بھی یہ سازش کر رہے ہیں، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ غمگین ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسے لوگوں کے بارے میں غمگین نہ ہوئیے
کیونکہ ان لوگوں کو اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو ان کے انجام تک پہنچا دے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یحرفون الکلم عن مواضعہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو لوگ ہیں یہ توریت کے آیات کو اس کے اصل معنی مفہوم سے بدل دیتے ہیں اور کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں کہ یقولون، کہتے ہیں کہ ان اوتیتم ھذا فخذوہ، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں کو یہ حکم دے تو مان لینا، وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا، اور اگر ایسا حکم نہ دیں تو نیگلیکٹ کرنا۔ اصل میں یہ جو آیت کریمہ ہے یہودی کے ایک بدکار مرد اور عورت کے بارے میں نازل ہوئی اور ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ خیبر کے ایک امیر گھرانے کے ایک یہودی مرد شادی شدہ اور یہودی عورت نے بدکاری کر لیا۔ اب چونکہ یہ امیر گھرانے کے تھے اور توریت کے اندر ایسے لوگوں کی جو سزا تھی وہ پتھر سے مار کر کے سنسار کر دینا، ختم کر دینا، اور ان لوگوں کو یہ خیال تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ایسے بدکاروں کی سزا جو ہے وہ کوڑے مارنا ہے۔ تو ان لوگوں نے سوچا کہ یہ امیر لوگ ہیں، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جائیں گے تو بچ جائیں گے رجم کرنے سے۔ یہاں پر ایک بات اور واضح ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلمانوں کا ایک اجتماع وہاں پر ہوا، یہ لوگ جب وہاں پہ جمے، ان کی ایک سماج بنی، تو مسلمانوں کا یہودیوں سے جو معاہدہ ہوا تھا اس معاہدے میں یہ ذکر تھا کہ یہودی اگر اپنے معاملات اور مقدمات میں اپنے توریت کے مطابق فیصلہ کریں تو وہ آزاد ہیں، لیکن اگر وہ چاہیں تو اپنے مقدمات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی لا سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ کریں گے وہی ماننا ہوگا۔ تو اب ان لوگوں کے پاس موقع تھا، چالاکی ان لوگوں نے کیا۔ چالاکی کیا کیا کہ اگر توریت کے مطابق اگر ہم لوگ فیصلہ کریں گے تو پتھر سے مار کر کے رجم کرنا ہوگا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جائیں گے تو کوڑا صرف لگے گا اور یہ دونوں جو ہے جوڑا یہ رجم سے بچ جائے گا۔ صحیح بخاری کتاب الحدود اور صحیح مسلم کتاب الحدود اور موطا امام مالک کی روایت ہے، امام مالک امام نافع سے، اور وہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ یہودی لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کے انہوں نے کہا کہ ہمارے سماج و معاشرے کے ایک مرد اور ایک عورت نے بدکاری کر لیا ہے، زنا کر لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ توریت کے اندر ان کا کیا حکم ہے، بتلاؤ۔ کہا کہ توریت میں حکم یہ ہے کہ ان کو جو ہے رسوا کیا جائے اور کوڑے مارے جائے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ جو پہلے یہودی تھے بعد میں مسلمان ہوئے، وہ وہیں پر موجود تھے، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ ان کو کہیے کہ توریت لے کر کے آئے۔ جب توریت لایا گیا، توریت کھولا گیا اور جہاں پر یہ مسئلہ تھا، ان میں سے ایک آدمی نے کیا کیا کہ جس آیت میں رجم لکھا ہوا ہے کہ رجم کرنا ہے اس کے اوپر ہاتھ ڈال دیا، ایسے ہاتھ ڈال دیا اور اوپر سے پڑھ رہے ہیں نیچے سے پڑھ رہے ہیں۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاتھ ہٹاؤ، ہاتھ ہٹائے تو دیکھا کہ وہاں پر تھا کہ جو یہودی مرد یا یہودی عورت اگر بدکاری کرے اس کو پتھر مار کر کے رجم کر کے اس کو بالکل کمپلیٹ ختم کر دیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کی یہی سزا ہے۔ اسی بات کی طرف اشارہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں، توریت کے آیات کا جو اصل معنی مفہوم ہے اس کو ہٹا دیتے ہیں اور دوسری باتوں کو بولتے ہیں، اور یہ بھی فیصلہ کرتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آنا ہے اور ان کے سامنے مقدمہ لانا ہے تو اگر وہ ہمارے مطابق فیصلہ دیں گے تو مان لیں گے، لیکن ہمارے مطابق اگر فیصلہ نہیں دیں گے تو نہیں مانیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا اسی آیت کریمہ میں کہ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، جو آدمی خود فتنے میں مبتلا رہنا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو فتنے میں ہی مبتلا رکھتا ہے۔ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے بارے میں چاہے کہ وہ فتنہ میں مبتلا رہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہاں پر یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں چاہتا کہ کسی کو فتنے میں مبتلا کرے، لیکن اگر انسان اچھائی کے راستے پر چلتا ہے اللہ اس کو اچھائی کے راستے پر چلا دیتا ہے، اور اگر انسان اچھائی کے راستے پر نہیں چلنا چاہتا ہے، دوسرے راستے پر چلنا چاہتا ہے، اللہ اس کو اسی راستے پر چلا دیتا ہے۔ یہاں پر یہی بات بتلانا مقصود ہے۔ یہ جو یہودی لوگ تھے یہ نہ تو توریت کی پیروی کرنے والے نہ تو نبی کی پیروی کرنے والے، بلکہ یہ لوگ اپنے خواہش کی پیروی کرنے والے۔ توریت میں لکھا تھا کہ رجم کرنا ہے، لیکن یہ لوگ اس کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فیصلہ تھا وہ بھی رجم کرنا تھا، اس کو بھی یہ لوگ ماننے والے نہیں۔ یہ لوگ ماننے والے کیا، اپنی خواہش کو، اور یہی اصل میں فتنہ ہے۔ اور جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے بغاوت کرے،
اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی اس کو سیدھا راستہ نہیں دکھلائے گا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جس آدمی کو اللہ فتنے میں ہی مبتلا رکھنا چاہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے مقابلے میں اس کو کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں. اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ نے ارادہ کر لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل کو کبھی بھی پاک نہیں کریں گے. ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے. یہ جو آیت کریمہ ہے اس سے کئی باتیں ہم کو سمجھ میں آتی ہیں. پہلی بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جو لوگ اسلام میں اور مسلمان میں دعات ہیں، دعوت کا کام کرتے ہیں، لوگوں تک دین کی بات پہنچاتے ہیں، اگر وہ لوگوں تک دین کی بات پہنچاتے ہیں اور لوگ اس بات کو نہیں مانتے ہیں یا اس سے اعراض کرتے ہیں یا اپنے نفس کی خواہش میں پڑے رہتے ہیں، ان لوگوں کو غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر سماج و معاشرے کے لوگ ان کے خلاف سازش بھی کرتے ہیں، ان کو پریشان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے خلاف طرح طرح کی پلاننگ کرتے ہیں، ایسے حالت میں بھی داعی لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ داعی کے ساتھ بھی ہے اور جو ان کے مخالفین ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی دیکھ رہا ہے. یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے ذریعے سے ہم لوگوں کو سبق دیا ہے. دوسرا سبق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے ذریعے سے ہم لوگوں کو یہ دیا ہے کہ ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے اور اسی طرف اس کا انٹینشن ہونا چاہیے. اگر ایک مسلمان اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کو چھوڑ کر کے اپنے نفسانی خواہشات کی طرف جانے کی کوشش کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اسی طرف موڑ دیں گے. اسی لیے ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہمیشہ حق کے راستے پر چلنے کی کوشش کرے، سچائی کے راستے پر چلنے کی کوشش کرے، اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرنے کی کوشش کرے. جب وہ یہ کام کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آگے بڑھائے گا. اگر وہ غلط راستے کی طرف چلے گا اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کو اسی طرف موڑ دے گا اور پھر اللہ اس کو پاک نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.